Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One of the coaching situations that I deal with is کہ ہمارے adult بچے ہو چکے ہوئے ہیں اور ہمارا ریلیشنشپ پاسٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور ہم نے ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کی بھی پوری کوشش کی اور کسی حد تک کر بھی دیا ہے، فائنینشلی بچوں کو سپورٹ کر کے، ایموشنلی بچوں کو سپورٹ کر کے، بچوں کی بہت سارے غلط فیصلوں پہ ان کے ساتھ اگر برا ہوا اس کے بعد تو ان کو اس میں بھی سپورٹ کر کے، لیکن بچے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں کر رہے، بچے ہیں کہ وہ اس بلیم گیم کو جانے ہی نہیں دے رہے، ان کو جب ان کا دل چاہتا ہے وہ بلیم کارڈ اٹھا کے کہتے ہیں آپ نے سن 1901 میں میرے ساتھ یہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج میں ایسی ہوں یا ایسا ہوں، اور جتنی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں اتنی دفعہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ماں کی زیادہ بات میں کروں گی، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم معافی بھی مانگ چکے ہوئے ہیں، ہم بدلنا بھی چاہ رہے ہیں اور بدل رہے بھی ہیں، لیکن بچہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں وہی کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس فکر سے باہر نکل آئیں کہ مجھے اس کو سیو کرنا ہے۔ آپ اس سے پیار بھی کریں، آپ اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو سپورٹ بھی کریں، لیکن اس کے سر پہ سوار نہ رہیں، اس کا منہ نہ دیکھتی رہیں کہ اب یہ مجھ سے راضی ہے کہ خفا ہے، مجھ سے راضی ہے کہ خفا ہے، کیونکہ نا وہ بھی اڈلٹ ہے، اور اگر اسے نہیں سمجھ ہے، اگر وہ سیلف اویئر نہیں ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے نہیں یہ حرکتیں کر رہی یا کر رہا کہ آپ کو بار بار بلیم دے رہے ہیں، دے نیڈ دیئر سیٹ آف تھراپیز، دے نیڈ دیئر سیٹ آف ہیلنگ، دے نیڈ دیئر سیٹ آف بینگ اپارٹ فرام یو۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہم اڈلٹس جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ارد گرد اتنے سینسٹیولی کیوں چلتے ہیں، یا ہم کیوں کہتے ہیں کہ اچھا ہم زیادہ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنے بزرگ پیرنٹس سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتے ہو، کیا وجہ ہے؟ غصہ کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے کیونکہ آپ سیف فیل نہیں کرتے ہو، اس لیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی بات کرو گے تو آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ بچپن کے فیئرز ہیں جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ پیرنٹس کے ساتھ ایک سرٹن ایج کے بعد آ کے اگر فریلی بات کرنی ہے یا بات بھی کرنی ہے تو اٹس اے گفٹ، ناٹ ایوری بڈی گیٹس ٹو انجوائے۔ پہلی تو میں سچ بات بولوں گی، ناٹ ایوری بڈی گیٹس ٹو انجوائے ہیونگ اے ویری اوپن لیڈ بیک کانورزیشن ود دیئر پیرنٹس، اڈلٹس اینڈ پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے، مطلب 30s کے بچے ہیں اور پھر 40s 50s 60s 70s کے پیرنٹس ہیں، 20s اور 30s کے بچے ہیں اور اس ایج کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ، اوکے فائن۔ دوسری چیز، آپ نے بچے کو پلیز نہیں کرنا ہے، آپ نے بچے کو گائیڈ بھی اگر کر دیا ہوا اور وہ ماشاء اللہ اب 30s میں ہے تو خدا را اس کی جان چھوڑ دیں، اس کو پھر اس کے حصے کی غلطیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں تو دین میں بھی ایک پیورٹی کے بعد آپ اگر بچہ فوت ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو دے ول بی ٹرائڈ لائک این ایڈلٹ ان دیئر گریو، وہاں پہ تو جا کے ہم اللہ سے نہیں کہیں گے اللہ یہ تو ابھی صرف 10 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 17 سال کی ہے، اس نے جو نمازیں قضا کی ہیں اس کے لیے پلیز آپ اس کو، یعنی کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس، رائٹ؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اپنے بچے کو کانسٹنٹلی اور 30s اور 20s کے بچے کو کانسٹنٹلی بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ اب کر لینا چاہیے، اب تمہیں یہ کر لینا چاہیے، اب تمہیں یہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی کہ تم سے مسٹیکس ہو، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے چاہنا ہی ایک پرابلم ہے اس بچے کے لیے۔ دور ہو جائیں اپنی ان چاہتوں سے، دور ہو جائیں تاکہ پھر وہ آپ اس بچے کے سامنے بار بار ریپیٹ نہ کریں۔ میں بار بار بچہ صرف اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ڈسٹنکشن سمجھ آئے کہ میں پیرنٹس سے بات کر رہی ہوں، حالانکہ وہ بچے نہیں ہیں، وہ اڈلٹس ہیں، وہ اڈلٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ باؤنڈری کریٹ کریں کہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے، بار بار ہرٹ ہونے سے اور یہ الزامات کو بار بار سننے کی جو ایک گندی وشس پریکٹس ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نو بڈی ڈیزروز ٹو ہیئر کہ وہ کتنے برے تھے، وہ کتنے برے ہیں، انہوں نے کتنا برا کیا۔ اگر کسی نے برا کیا ہے اور اس کی توبہ استغفار کر لی ہے، اس کو اکنالج کر لیا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو آف کورس برے کے اثرات تو ہوں گے، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ ہر بندہ اپنا نصیب، اپنا پاس لے کر آیا ہے۔ You have to understand the humanness of it. اور ہر کوئی اتنا سیلف اویئر، آپ اگر 50s اور 60s میں سیلف اویئر ہوئے ہیں تو وہ جو 20s اور 30s میں سفر کر رہا ہے اس کو ٹائم لگے گا اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا دھیان کسی اور چیز میں لگاؤ، کچھ اور کرو۔ اور میں یہ سوچتی ہوں، میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں، اور میں I'm in my 40s now، اور میں سوچتی ہوں کہ اوکے if Allah gives me the permission to live a long life، اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ایک لمبی زندگی جینے کی،
تو میرے 60s کیسے لگیں گے یا میرے 50s کیسے لگیں گے؟ مجھے خوف آتا ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ ایک لڑکی کو شادی کے بعد، اور اسپیشلی اگر وہ ماں بنتی ہے، اسپیشلی اف شی گوز تھرو دا جرنی آف مدرہڈ، بیکاز دیر آر مینی سسٹرز ہو ڈونٹ گو تھرو دا جرنی آف مدرہڈ، رائٹ؟ میں مدرہڈ والوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا سارا ایک پوری پرسنالٹی، بچے کی پیدائش، بچے کا کھانا پینا، بچے کی پرورش، بچے کی سمجھ بوجھ، کیریئر، یہ وہ سارا کچھ اس بچے کے گرد گھومتا ہے، اس بچی کے گرد گھومتا ہے. اور پھر جب وہ بچہ اپنے گھر کا ہو جاتا ہے یا دور چلا جاتا ہے تو پھر وہ عورت کس چیز میں بزی ہو، پھر وہ کیا کرے؟ مطلب how are we training یا what do we do with ourselves to train ourselves to be emotionally independent outside of this identity of just being a mother, just being a mother. اور آنسر یہی ہے کہ سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اپنی کمیونٹیز میں کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اور یہ واقعی میں سچ ہے، اگر ہم سب اپنی اپنی کمیونٹیز میں اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہی تگ و دو کریں. آپ لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو کہ ہاؤس ہیلپ کے ساتھ اچھا سے پیش آ سکتے ہیں، ہاؤس ہیلپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہاؤس ہیلپ کے لیے کسی قسم کی کوئی فائنینشیل اس طرح کا کوئی بنائیں کہ ان کی اگلی نسل بھی ہاؤس ہیلپ ہی نہ بنے بلکہ کچھ اور بن سکے. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، دیٹ از اے پلیس ٹو ایگزرٹ یور انرجیز انٹو. آپ ارتھ ڈیولپمنٹ میں کام کر سکتے ہیں. آپ آئی ڈونٹ نو، یو کین ورک ان سو مینی تھنگس. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے. اپنا اسکل سیٹ جانیں. میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اسکل سیٹ ہمارے 20s میں تھا، ناٹ نیسسریلی وہی ہمارا 50s اور 60s میں ہوگا. اٹ کین چینج، اٹ کین 100% چینج. ایوری ہیومن بینگ چینجز اوور دا ٹائم. انٹرسٹس چینج. اگر آپ ہیلتھی ہیں، اگر آپ کی ہیلتھ آپ کو اجازت دیتی ہے، پڑھیں لکھیں، کچھ کریں، کچھ سیکھیں. Do something positive for the community. Do something positive outside of your بچے, for goodness sakes. And اس self guilt، اس self shame میں جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر کے مزید بیمار کر رہے ہیں، نہ کریں. اپنا فوکس شفٹ کریں، کیونکہ ایک زندگی ہے اور وہ اللہ کا گفٹ ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اتنے لکی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے اسٹیج آف لائف کو بھی دیکھ سکیں. I have seen people who have not been able to see their kids get married or have grandkids. They left this earth. اللہ نے انہیں ٹائم پہلے بلا لیا. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا ہمارا کب ٹائم آنے والا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے 60s میں ہیں، جو 50s میں ہیں، جن کے بچے کالجز سے بھی پڑھ چکے ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، شادیاں کرنے والی ایجز میں ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا بھی کیا اور بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ریپیئر کر رہے ہیں، تو پھر بس اتنا ہی کرنے کا کام ہے. پھر وہ اس طرح سے چلیں جیسے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں. اس غم اور ہم اور میں نہ ہلکان ہوں. This is outside of your capacity now. They're adults. You need to cut the cord. You need to live for yourself. آپ اور اللہ. رب کو جا کے منہ دکھانا تو اللہ نے یہ تو نہیں کہنا کہ فلانے کی ماں کیسی ہو. آپ کو آپ کے نام سے ہی بلایا جائے گا، آپ کو آپ کی عبادتوں سے ہی آپ کا حساب کتاب ہوگا. یہ بھی ہمارے کرنے کے کام ہے. This was just like not a rant, but it was a deep reflection on the state of our mothers, because it's concerning. It is concerning. It's not healthy. It's not healthy. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Ameen. Jazakallahu khair.